ماہ رحمت، ماہ سیام، ماہ مغفرت۔ رمضان نزول قرآن اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعۃ، وما ادراک ما القاریعۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھی حافظہ مقدس، جو کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کلام رحمان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حافظہ کلثم ریاض۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ رمضان اور قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کہ پچھلی جو کتابیں نازل فرمائی گئی تھیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام جو مبعوث فرمائے تھے، اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے 3 کتابیں جو تھیں پہلے انبیاء کرام پر بھی نازل کی گئیں، اور اس کے علاوہ 110 صحیفے بھی جو تھے وہ بھی نازل کیے گئے تھے۔ تو ان سب کی تصدیق کرنے والی کتاب جو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے گی وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ افضل ترین کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن پاک جو ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک بھی ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو لے کر چلیں گے اور اس کے ٹاپک پر ہی ہم جو ہے بات بھی کریں گے۔ تو
پہلی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں رد و بدل تحریف جو تھی وہ ان کی امتوں نے نبیوں کی امتوں نے جو تھی وہ کرتے رہے ہیں اس میں. لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے رد و بدل کا جو ہے وہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا, جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. جیسا قرآن پاک نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہمارے ساتھ, ہمارے درمیان, ہمارے گھروں میں موجود ہے اور محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے, اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے, یہ حق لے کر آئی ہے, اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. تو ناظرین آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے ہمارے خصوصی مہمان جو ہیں ڈاکٹر بابر بن دلاوت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. جی ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ رمضان اور قرآن ہوگا. جی. ہم قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آج اپنے ناظرین کو موجودہ حالات کے بارے میں بھی آگاہی دیں گے اور قرآن پاک کے فضائل, برکات اور اس کی حفاظت کے بارے میں بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہی دیں گے. تو میرا آپ سے جو فرسٹ کوسچن ہے وہ یہی ہوگا کہ قرآن پاک کے آپ ہمیں فضائل بتائیں, قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ قرآن پاک کی فضیلت یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. اور یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جی بالکل. تو آپ کی سب باتیں سچی ہیں, اس لیے قرآن پاک کو لرن کرنے والے, سکھانے والے, چاہے وہ اس کی تجوید سکھا رہے ہیں, چاہے وہ اس کی صرف سکھا رہے ہیں, چاہے وہ اس کی ناف سکھا رہے ہیں, چاہے وہ اس کو ناظرہ پڑھنا سکھا رہے ہیں, چاہے وہ اس کا ترجمہ سکھا رہے ہیں, چاہے وہ اس کے عربی کے جو معنی ہیں وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں, اس کی تفسیریں پڑھا رہے ہیں. یعنی قرآن پاک کو جیسے جس طرح سے کوئی سیکھ رہا ہے وہ سب سے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے اور سب سے بہتر ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے, اور حرف کو پڑھنے والے پر 10 نیکیاں ملیں گی. جی بالکل. اور جب علماء جفار یا روحانی علوم کے ماہرین ریسرچ کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں بھئی الف جو ہے وہ تو خود الف لام اور فا سے مل کر بنا ہے, اور پھر لام از خود اس میں لام الف میم ہے. اسی طرح سے میم میں میم یا اور میم چھپا ہوا ہے, اور یہ لامتناہی سلسلہ, یعنی اس لفظ کے اندر جو لفظ چھپے ہیں جو موازن میں فونیٹک میں کہتے ہیں, لکھنے میں تو وہ ختم ہو گئے لیکن صوتی میں آوازوں میں وہ لفظ چلتے رہتے ہیں, وہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح سے الفاظ جو ہیں اور حروف جو ہیں, قرآنی حروف اور الفاظ کو جب ادا کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں اور اجر جو ہے وہ ایک لامتناہی جاری ہو جاتا ہے اور ختم ہی نہیں ہوتا. جی بالکل ماشاءاللہ. اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو بالکل سمجھ کر ہی پڑھو. بھئی وہ بات ٹھیک کہتے ہیں. قرآن پاک کو سب سے اچھا جو پڑھتا ہے سیکھتا ہے وہ ہے جو پڑھ کے سیکھنے پہ عمل کرتا ہے. اس سے کم درجہ اس کا ہے جو کہ پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے, اور اس سے کم وہ ہے جو کہ صرف اس کو پڑھے جا رہا ہے. تو یہ بات ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کو صرف سمجھ کر ہی پڑھو. بھئی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ بالکل آپ قرآن پاک کو نہ پڑھو یہ بات غلط ہے. آپ قرآن پاک کو ناظرہ بھی پڑھیں, اس کو پڑھنے کی بھی بہت نیکیاں ہیں. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھیں, ایک ترتیب سے پڑھیں, ایک روٹین سے پڑھیں. آپ کوئی سورت پڑھیں, اس کو بھی ضرور پڑھیں, سمجھیں بھی, عمل بھی کریں, لیکن یہ کہنا کہ صرف ناظرے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ بات غلط ہے. جی جیسے کہ ماشاءاللہ سے حدیث پاک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ زندگی میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, تو پھر دیکھیے آپ کے کام کیسے حل ہوتے ہیں, آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کیونکہ ہر مرض, ہر بیماری, ہر چیز کی جو شفا, ہر چیز کا جو حل ہے وہ آپ کو قرآن پاک میں ضرور ملے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی لاریب کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھ جائیں, وہی ڈاکٹر صاحب والی بات کہ ایک لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر کہ وہ ہمیں 10 دیتا ہے یا 10 کو بڑھا کر 70 دیتا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر. جی تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اسی طرح سے قرآن پاک کے حوالے سے نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی, جس طرح میں نے
پروگرام کی سٹارٹنگ میں بتایا کہ جو پہلی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے امتوں پر تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی امتوں نے جس طرح سے چاہا اس میں رد و بدل کر لیا، تحریف کر لیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں آیات جو جس طرح بھی تھا اس کو سیٹ کر لیا. لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے خود لیا ہے اور اس کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے اِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ. جی، اس سے پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ پاک ہے اور اس کی حفاظت بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہوئی. جی بے شک. اب بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے جو صحیفے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، اس طرح سے جناب داؤد علیہ السلام کی، جناب سلیمان علیہ السلام کی جو ان پر نازل کی گئی کتابیں یا صحیفے ہیں، حضرت دانیال پہ، حضرت آدم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ جیسے انجیل نازل ہوئی ہے، توریت نازل ہوئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جس کو بعد میں جب ایک بادشاہ نے توریت کو اپنے ساتھ لے گیا اور چھپا دیا تو بعد میں جناب عزیر علیہ السلام نے اس کو اپنی یادداشت کی مدد سے، حافظے کی مدد سے اکٹھا کیا، جس کو تالمود کہتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی حیثیت اور حقیقت ویسی ہے جیسے مسلمانوں میں احادیث ہیں. کلام الہی اس وقت صرف اور صرف قرآن پاک ہے، وہ کلام الہی نہیں ہے، وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. وہ تمام کتابیں جو ہیں وہ انسانوں کی مرتب کردہ ہیں، اس میں انسانوں کے حالات ملتے ہیں. مثلا اس میں قصے اور کہانیاں اور تاریخ اور ہسٹری بیان کی گئی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ بائبل کی مختلف کتابوں میں، حزقیل میں، متی میں، یوحنا میں، جتنے بھی ان کے اناجیل ہیں یا ان کے آگے جو خطوط ہیں، پولس کے خطوط ہیں، رومیوں کے خطوط ہیں، اس میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ تو ان کی لائف ہسٹری جیسے سیرت بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے. اب وہ سچی ہے یا غلط ہے، اس میں کیا چیزیں صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے انسانوں نے کچھ ہسٹری کی، تاریخ کی اور لائف کے ایونٹس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک کا یہ معاملہ نہیں ہے. قرآن پاک کو آپ باقی کتابوں سے موازنہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے. وہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اسلام میں اور مسلمانوں میں جو کلام الہی کا کنسپٹ ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی بات کو ہی کلام الہی کا نام دے دیتے ہیں. نہیں، میں چینج کرنے کی بات نہیں کہتا، وہ تو دور کی بات ہے چینج کرنا یا نہ کرنا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہے جیسے ہماری احادیث کی کتابیں ہیں ویسی ہی آج انجیل ہے، ویسی ہی آج توریت ہے. جیسے احادیث کو لوگوں نے خود اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کی ہیں. بعد میں علماء نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی بھی ہیں، کچھ سچی بھی ہیں، کچھ بہت سچی ہیں، کچھ آسن درجے کی ہیں. تو اس درجے پہ پچھلی کتابیں آج فائز ہیں کیونکہ وہ خدا کی جو نازل کی ہوئی بک تھی وہ غائب ہے. جو اس کے نام پہ جو کتابیں موجود ہیں دنیا میں وہ اصل بکس نہیں ہیں بلکہ وہ کتابیں ہیں جو انسانوں نے خود لکھ کر توریت اور انجیل کے نام سے یا انبیاء کے صحیفوں کے نام سے مشہور کر دی ہیں. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی بکس ہیں. اس وقت ورڈ آف گاڈ صرف اور صرف قرآن ہے. تو قرآن کا اور باقی کتابوں کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. بے شک جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بے شک یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ و نگہبان ہوں، کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے. تو اس میں کبھی بھی کوئی شک و شبہ، کوئی کمی پیشی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. ماشاء اللہ سے یہ وہ کتاب ہے جو کتابوں کی سردار ہے. یہ وہ کتاب ہے جو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. یہ وہ کتاب ہے جو انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین لے کر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ لاریب کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں کی جا سکتی. تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں قرآن کی حفاظت کے بارے میں آگاہی دی. جی ناظرین، تو ہماری گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے ایسے ہی چلتا رہے گا. اب ہماری پروگرام کی شارٹ بریک کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ سے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں. 05977633345 01147633016. ویلکم بیک ناظرین. آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل میں میرے، آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل میں میرے،
ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعت خواں محمد اعجاز۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا بہتر مقام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا بہتر مقام ہوتا ہے۔ جھوم اٹھتی ہے کائنات بھی سب، جھوم اٹھتی ہے کائنات بھی سب، ذکر خیر الامم ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا بہتر مقام ہوتا ہے۔ حاصل زندگی ہے وہ لمحہ حاصل زندگی ہے وہ لمحہ جب مدینہ مقام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا بہتر مقام ہوتا ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن پاک ہر دور میں ہر انسان کے لیے ہے۔ آج کا جو یہ دور چل رہا ہے یہ دور کرونا کا دور ہے۔ اب دیکھیے کرونا کے لیے قرآن پاک میں ہدایات واضح موجود ہیں۔ آپ قرآن پاک کا 6واں سپارہ نکالیں، سورۃ المائدہ نکالیں، آیت نمبر 6 نکالیے۔ اب اس میں صاف لکھا ہے کہ آپ دن میں جب بھی صلاۃ کے لیے آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، کہاں تک؟ کونیوں تک۔ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے، آپ سر کا مسح بھی کریں گے، آپ پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں آج سے 1500 سال قبل یہ بتا دیا، رہنمائی دے دی کہ بھئی آپ نے ہاتھوں کو ایسے دھونا ہے کہ صرف ہاتھوں کو ہی نہیں دھونا بلکہ آپ کا جو پورشن رہ جاتا ہے اوپن اس کو بھی دھونا ہے اور کپڑا اٹھا کر کونیوں تک دھونا ہے، تاکہ اگر کوئی جراثیم یا وائرس آپ کے ہاتھوں کے علاوہ بھی کونیوں تک چلا جاتا ہے تو وہ بھی دور اور دفع ہو جائے۔ آپ نے چہرے کو بھی دھونا ہے اور انگلیوں کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، یعنی اگر کہ کان میں کوئی چیز لگ گئی ہے تو وہ بھی اتر جائے۔ اب دیکھیں آج ماسک پہن رہے ہیں، ناک اور منہ کو آپ بند کر رہے ہیں، آپ آنکھوں کو آپ نے اوپن کیا، آپ نے کانوں کو اوپن کیا، اس طرح سے آپ نے اپنے کلائی کے پچھلے حصے کو اور کونی تک کو اگنور کر دیا ہے۔ لیکن اسلام اور قرآن پر قربان جائیں، اپنے اللہ رحمان نے دیکھیں آپ کا کیا خیال رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر بیماری دور ہو، ہر بیماری کا وائرس، بیکٹیریا اور جس نوعیت کا بھی جراثیم ہے، جیسا بھی وہ نینو یا مائکرو آرگنزم ہے، حیاتی چیز ہے، غیر حیاتی چیز ہے جو کہ نقصان دے سکتی ہے، وہ پانی سے دھل جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پانی جو ہے وہ سب سے بہترین صفائی کرنے والا ہے، اس میں آپ صابن کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ آج دیکھیں سائنس نے اتنے دنوں میں پورے شہروں میں ایک گلگلہ اور رولا مچ گیا تھا کہ جناب سینیٹائزر لگائیں اور کلورین کے اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے اور مختلف کیمیکل کے شہروں میں گیٹ لگا دیے گئے
جو کہ آج سائنس بتا رہی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہی ہے کہ یہ سارے ایک فراڈ ہیں. ان سے تو دمہ پیدا ہو سکتا ہے, ان سے تو ایڈیما کا مرض پیدا ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی بھرنا, ان سے تو ٹی بی کو آپ اٹیک کر رہے ہو, اور یہ وائرس کو تو مار ہی نہیں رہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اسلام نے سیدھی بات بتائی ہے کہ سمپل واٹر سے آپ دھوئیں. صابن کے نام پر بھی ڈرامہ ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ صابن فلاں سے دھوئیں, صابن فلاں سے دھوئیں. بھی کسی صابن میں کاربونک ایسڈ نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کاربونک ایسڈ ہو بھی تو وہ بھی بیکٹیریا کو مارے گا, وائرس کو نہیں دور کرے گا. جتنے سینیٹائزر ہیں, جتنے آپ کو شاور دیے جا رہے ہیں کلورین کے, ہائیڈروجن پروکسائڈ کے یا کسی بھی اور کیمیکل کے, وہ بھی وائرس کو ریموو نہیں کریں گے. سمپل پانی سے دھونا ہی اس کا علاج ہے. اور قرآن پاک دیکھیں کہ آج کے اہم ترین مسئلے کا حل بتا رہا ہے, اور پاؤں کو دھونا بھی بتا رہا ہے جو سائنس نہیں بتا رہی. قرآن پاک بتا رہا ہے کہ پاؤں کو دھو اور گھٹنوں تک دھو, یعنی جو پورشن آپ کا اوپن ہے اس کو ضرور دھوئیں. اگر آپ نے جوتی اور بند پہنی ہو تو پھر بھی دھوئیں, تاکہ آپ ہر طرح سے وائرس سے محفوظ رہ سکیں. ہمارا اللہ رحمان اور رحیم ہے, ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو اس کی محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی بات مانیں اور دن میں بار بار وضو کریں. وضو کرنے سے ہم آج کے سب سے بڑے مسئلے کورونا کی وبا سے نجات پا سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ, بالکل ماشاءاللہ سے بہت اچھا میسیج دیا انہوں نے. قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے ہمارے ساتھ آج گفتگو کی, اور کرونا کو کل کرنے کا جو ہے انہوں نے بہت پیارا اور خوبصورت میسیج دیا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں 5 ٹائم, اور 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم ہم وضو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم وضو کرتے رہیں, اپنے آپ کو وضو کا عادی بنا لیں, تو انشاءاللہ کوئی بیماری ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. یہ میسیج ہمیں خوبصورت میسیج قرآن پاک خود دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وضو کا طریقہ بتا دیا ہے, تو اس کو جو ہے اپنائیں اور 5 ٹائم بلکہ سارا دن وضو میں رہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں. جی تو ناظرین, اب ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ آج گفتگو کی, بہت اچھے میسیج دیے, کرونا کے حوالے سے بھی ہمیں میسیج دیا. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سب ہمارے لیے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ساتھ ہی ساتھ اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے, تو اپنی میزبان حافظہ کلثم ریاض کو اور نظام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے مہمان اور نئے نعت خواں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سعودی عرب ریاض بھتاناز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش. ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش. اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں. 059776334501147633016.